جب میں پرائم منسٹر عمران خان سے ملا تو ایک منٹ میں اور ملاقات کرتا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ اتنا ہمارا وزیر اعظم اتنا ایماندار ہے کہ اتنے کہ مجھے خود بلا کے اور میرے جیسا ہیڈ کانسٹیبل مجھے دفتر بلا کے میری عزت دی ہے، ہماری ڈپارٹمنٹ کو عزت دی ہے، ہماری وردی کو عزت دی ہے، ان کا میں بہت دل کر ان سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان سے ملاقات کروں گا، جو کہ مجھے انہوں نے بلایا اور مجھے اتنی عزت بخشی، اور خاص کر یہ ہماری جو وردی ہے اس کو عزت بخشی، ہمارے اسلام آباد پولیس کو بخشی، جو پورے پاکستان کی عزت وردی پہنوں کی عزت بخشی، میں ان کو دل سے گہرائی سے سلوٹ کرتا ہوں۔ نہیں، میں نے یہ زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ابھی ہیڈ کانسٹیبل ہوں کہ کبھی مجھے آئی صاحب بھی بلائیں گے، یہ تو پی ایم صاحب ہیں، مجھے بلایا، یہ میرے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ جب میں پرائم منسٹر عمران خان سے ملا تو ایک منٹ میں اور ملاقات کرتا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ اتنا ہمارا وزیر اعظم اتنا ایماندار ہے کہ اتنے کہ مجھے خود بلا کے اور میرے جیسا ہیڈ کانسٹیبل مجھے دفتر بلا کے میری عزت دی ہے، ہماری ڈپارٹمنٹ کو عزت دی ہے، ہماری وردی کو عزت دی ہے، ان کا میں بہت دل کر ان سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری یہ بھی سوچتا تھا جناب، دیکھو ایک ہیڈ کانسٹیبل اور پی ایم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے ایم این اے بھی پہلے اجازت دیتے ہیں پھر وہ ملاقات کرتے ہیں، میں ایک ہیڈ کانسٹیبل خود بلایا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیسر صاحب، جو بازو ٹوٹا ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کیسر صاحب کو پی ایم آفس بلایا، انہیں اپریشیٹ کیا، انعام دینے کا اعلان کیا۔ تو کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ملاقات کیسی رہی اور کیا انعام حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بازو فریکچر ہونے کی کیا وجہ ہے، کس طرح یہ بازو فریکچر ہوا؟ یہ ڈبل روڈ نائت چوک بجانم پنڈوڑا، یہ ٹرک خراب ہو گیا تھا، اس کو لیفٹ سے جو ٹائر دونوں برسٹ ہو گئے تھے، وہاں میں ٹریفک چلا رہا تھا تو ون وے پہ ایک سوزوکی آئی ہے، اس کو میں آگے روکنے کی کوشش کی تو پیچھے سے جو موٹر سائیکل مجھے ہٹ کیا ہے، تو جو موٹر سائیکل وہ اپنے وے پہ آ رہا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، جو سوزوکی تھی غلطی اس کی تھی، میں نیچے گرا ہوں، نیچے پتھر تھا وہ لگا، اسے ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، لیکن آپ کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کیسے اتنا جذبہ ہے؟ لوگوں کی تھوڑی سی پرابلم ہو، لوگ تو بہانہ بنا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا ایک سربراہ اس کے اندر اتنا جذبہ ہے تو وہ پوری ہماری عوام کی خدمت کر رہا ہے، تو ہم ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوں، تو ان کو جذبہ دیکھ کر مجھے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا ہے کہ میں بھی نائب علیہ اس کے عوام کی خدمت کروں، تو اس جذبے کے ساتھ میں نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیسے پتہ چلا، کیسے ان سے ملاقات ہوئی، کیسے آپ کو انفارم کیا گیا؟ عمران خان صاحب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے سوشل میڈیا کی آپ کی تصویر دیکھی ہے، تو جب میں نے دیکھی ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اس جوان صاحب میں ملنا چاہتا ہوں، تو خصوصی پھر انہوں نے مجھے وہاں بلایا، صبح مجھے 6:30 بجے مجھے فون آیا، تو پھر ہم 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے، میرے ساتھ ایس ایس پی ٹریفک آئی جی اسلام آباد وہ میرے ساتھ گئے تھے، تو پھر وہاں ملاقات ہوئی ہے پی ایم صاحب سے۔ جو وہ ملاقات ہوئی ہے اس میں جو تاثرات تھے، وہ جو میرے جذبات تھے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اسلام آباد ٹریفک پولیس کا، ایک پاکستان کا پرائم منسٹر جو آپ نے سامنے کھڑے ہو، تو اس وقت جو میرے تاثرات تھے بالکل آنکھوں میں بالکل آنسو آنے والے تھے، اگر ہو سکتا ہے کچھ دیر کھڑے ہوتے تو آنسو آ بھی جاتے، تو یہ آنسو خوشی کے تھے کہ اتنی بڑی اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے کہ ایک پرائم منسٹر نے مجھے خود بلایا ہے اور پھر مجھے اس سے ملاقات بھی کی ہے، تو اس میں میرے اسلام آباد پولیس کے آئی جی صاحب کی بھی عزت ہے، ہمارے ایس ایس پی ٹریفک کی بھی عزت ہے، اور اس میں ہمارے تمام پولیس جو افسران ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی بھی اس میں عزت ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو بلایا، آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بلایا، تو جب خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی، خان صاحب سے آپ سے ملے، کیا جذبہ تھا، کیا تاثرات تھے آپ؟ وہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سامنے ملا ہوں، جو اس کے جو جذبات تھے وہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ویسے بھی آپ بھائی نے پہلے سوال کیا ہے، لیکن اس کو جو خیال تھا جو ذات تھی بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوشی تھی۔ اور دوسری یہ بھی سوچتا تھا جناب، دیکھو ایک ہیڈ کانسٹیبل اور پی ایم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے ایم این اے بھی پہلے اجازت دیتے ہیں پھر وہ ملاقات کرتے ہیں، میں ایک ہیڈ کانسٹیبل خود بلایا ہے، اور میرے ساتھ جناب علی ایس ایس پی ٹریفک صاحب اور آئی جی اسلام آباد صاحب گئے ہیں،
اور وہاں پر مجھے عزت دی گئی ہے، اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خان صاحب سے ملاقات کیسی رہی؟ یہ بہت اچھی ملاقات رہی ہے، بڑے ایزی ماحول میں تھے، تو اتنے بڑے عہدہ ہو، ایک چھوٹا سا ہیڈ کانسٹیبل ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے جو بات کی ہیں بڑی اچھی بات کی ہے، اور کوئی پریشر نہیں تھا، کیونکہ بعض ایسی جب اتنے بڑے افسر ہو تو پریشر آ جاتا ہے۔ یہ سے بہت اچھے انداز میں، پیارے انداز میں ملاقات ہوئی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا کیسر صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو انعام بھی دیں گے، کیا انعام مل رہا ہے آپ کو؟ سر وہ جو انعام کو نے کہا تھا، لیکن میرے حساب میں جو آپ بھائی آئے ہیں اور جو مجھے فون آ رہے ہیں، جو مجھے عزت ملی ہے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، آئی ٹی پی کو عزت ملی ہے، جو ہمارے اسلام آباد پولیس کو عزت ملی ہے، میں کہتا اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہے ہی نہیں ہے۔ یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کون سا انعام دے رہے ہیں آپ؟ سر اس نے جب مجھے بلا ہی لی ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو انہوں نے دفتر بلا لی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور انعام ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ایسا کوئی انعام جو ہے وہ خفیہ ہی رہے گا، جو بھی انعام جو ہو گیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ خفیہ انعام رہے گا۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے بہادر وزیر اعظم ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں ایک ڈیوٹی کرنے والا، میں ایک روڈ پہ کھڑے ہو کہ اس ملک کے لیے ڈیوٹی کرنے والا اس ملک کا وزیر اعظم مجھے بلائے گا اور مجھے اپریشیٹ کرے گا؟ نہیں، میں نے یہ زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ابھی ہیڈ کانسٹیبل ہوں کہ کبھی مجھے آئی صاحب بھی بلائیں گے، یہ تو پی ایم صاحب ہیں، مجھے بلایا، یہ میرے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ ڈیوٹی میری، نوکری میری کل 24 سال ہو گئی تقریباً، 24 سال ہو گئے آپ کو ڈیوٹی کرتے تے ٹریفک میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ ٹریفک میں 10 سال ہو گئے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ایک بھائی اس ملک کے لیے شہادت ہوئی آپ کے ایک بھائی کی، تو وہ بھی بتائیے گا۔ میرے بڑے بھائی تھے حاجی عبدالمجید میکن، وہ سندھ پولیس میں سب انسپکٹر تھے، وہ 2011 میں وہ ڈیوٹی سے رات کو واپس آ رہے تھے، کس دن فائرنگ کی تو اس وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے۔ اچھا آپ کے ایک بھائی شہید ہوئے، لیکن آپ کا بھی یہی جذبہ، آپ اپنا بازو آپ کا فریکچر ہے اور آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیسے اتنا جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ یہ یقین کریں کہ بھائی جب انسان کے اندر عوام کی محبت ہو نا، تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ نماز روزہ بھی وہ اللہ کی عبادت ہے، سب سے جو بڑی عبادت ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ عوام کی آپ جتنی خدمت کریں گے، سمجھ آ گئی، اس کے جو صلہ ہے وہ اللہ پاک کو دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں، وہ بہت اچھے پی ایم صاحب ہیں، جو پہلے ہم لوگوں سے سنتے تھے جناب علی عمران خان صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں، تو لیکن جب میں سامنے دیکھا ہے، جو آمنے سامنے باتیں ہوئی ہیں، تو میری سوچ میں کافی چینجنگ آئی ہے کہ لوگ مختلف کہتے تھے، کوئی نیگیٹو کہہ رہا تھا، کوئی پازیٹیو کہہ رہا تھا، لیکن جو میں سامنے ملاقات ہوئی ہے بہت اچھے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اس سے اور بڑا اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو خود فون کر کے بلائیں، ملاقات کریں۔ اچھا کیسر صاحب یہ بتائیں کہ بڑی بڑی زلفیں، سنت مبارکہ، یہ زلفیں بڑی بڑی کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ سر یہ میرا اپنا شوق نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا ہے کہ سنتے ہیں یہ زلفیں ہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ جو زلفیں رکھی ہوئی ہیں یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور داڑھی جو ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، تو کیونکہ اس دور میں بھی ایک سنت کو آپ زندہ رکھیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا کیسر صاحب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ آپ ڈیوٹی دیتے ہیں، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، لوگوں کا، عام پبلک کا کیا بیہیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے، تقریباً اچھے بھی لوگ ہیں تو کوئی ہوتے ہیں جن کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا لاسٹ پہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور خان صاحب کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص کر ہمارے جو پولیس افسران ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نوکری نیک نیتی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، جو اس کا صلہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ باقی جو ہمارے خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، میں ان کو بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے عزت نہیں بخشی، ہمارے ڈپارٹمنٹ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو عزت بخشی ہے، ہمارے آئی جی اسلام آباد کو عزت بخشی ہے، تمام وردی جو پہنی ہوئی ہے تمام وردی والوں کو عزت بخشی ہے۔ یہ میرا آزاد نہیں ہے، یہ تمام جن نے بیلٹ پہنے ہوئے ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے آزاد ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔